اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ سامعات محترم، آج کے سبق میں ہم سورۃ الکوثر پڑھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے اور اس میں 3 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو عطا کیا الکوثر، بہت زیادہ خیر۔ کوثر فعل کے وزن پر ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت زیادہ خیر، بے انتہا اور بے بہا خیر۔ فصل لربک وانحر، پس اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کرے، یعنی قربانی، نماز، عبادات صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے پڑھے، کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں۔ ان شانئک، بے شک تیرا دشمن، هو الابتر، یقیناً وہی بے نام و نشان رہے گا، وہی مقطوع النسل رہے گا۔ شانی اس میں فاعل ہے، شانع سے شانئون اس کا اس میں فاعل ہے، دشمنی کرنے والا۔ الابتر اقطع، جس کا کوئی اولاد نہ ہو اور جس کا پیچھے کوئی سلسلہ نہ ہو۔ ابتر اقطع سے ہے، کٹا ہوا۔ تو چونکہ منافقین اور کافر نبی علیہ السلام کو یہ طعنہ دیتے تھے کہ آپ کی کوئی نرینہ اولاد نہیں ہے، لہٰذا آپ جب مر جائیں گے تو آپ کا نام و نشان ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور نبی علیہ السلام کو تسلی دی کہ اے نبی، ان کے باتوں سے آپ غمگین نہ ہو، ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر دیا ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا اور آپ کا نام ساری دنیا یاد رکھے گی، اور جب تک دنیا ہوگی آپ کا نام ہوگا، اور جب یہ دنیا ختم ہوگی تب بھی آپ کا نام ہوگا۔ جہاں اللہ کا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام بھی لیا جائے گا، نماز میں، قیدے میں، تشہد میں اور درود میں، اور ان تمام مواقع میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کا نام اپنے ساتھ ملا دی اور امت کو حکم دیا کہ نبی علیہ السلام کے نام کو اللہ کے نام کے ساتھ لیا کرے۔ یہاں پر کوثر کا ایک معنی یہ خیر کثیر ہے، اور دوسرا معنی اس کا حوض کوثر ہے، تیسرا معنی نہر کوثر ہے۔ تو یہ بھی یاد رکھیں، نہر کوثر جو ہے یہ جنت میں ہے، اور حوض کوثر یہ محشر کے میدان میں ہے۔ جو محشر کے میدان میں حوض ہے، یعنی جو تالاب ہے، حدیث میں اس کی صفات بیان کی گئی ہے کہ یہ بہت بڑا، اور اس کا پانی جو ہے وہ شہد سے میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید، اور اس کے کنارے پر آسمان کے تاروں سے زیادہ برتن، اور اس کے جو ایک بار اس کا پانی پیے اس کو پھر جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گا۔ بہت اعلیٰ صفات ہے اس حوض کے۔ اسی طرح جو نہر کوثر ہے اس کے کنارے پر جو ہے وہ موتیوں کے قبے ہیں، ایسی موتی جو اندر سے خالی ہو، تو اور اس پر مختلف قسم کے برتن رکھے ہوئے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس سے اپنی امت کو پانی پلائیں گے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ تو آخرت کی وہ نعمتیں ہیں، اور دنیا کے اندر نبی علیہ السلام کو دین اسلام اور نبوت اور دین کا غلبہ اور بہترین امت عطا ہونا اور دشمنوں پر غلبہ، اور قیامت تک آپ کے نام کا زندہ رہنا، اور آپ کے بیٹی فاطمہ کے نسل سے آپ کے اولاد کا ایک سلسلہ قائم رکھنا، اور روحانی طور پر آپ کے لاکھوں اربوں چاہنے والے اور محبت کرنے والے، یہ وہ کوثر ہے جو اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو فرمایا اس کے بدلے میں اب یہ ہے کہ نماز اور قربانی، یعنی تمام بدنی اور مالی عبادتیں اللہ کی رضا کے لیے کرو، اور دشمن کی باتوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ آپ کے دشمنوں کو ناکام و نامراد اور بے نام و نشان کر دے گا، اور آپ کے نام کو ہمیشہ کے لیے رفعت اور بلندی اور عظمت عطا کرے گا۔ تو یہ سورۃ کوثر کا ترجمہ ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔